داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ غم دینے کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راحا أعد الله له نزله كلما غدا أو راحا وقال عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام ذات و صفات کے ساتھ جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے ویسے بندے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ یہ حق ہے اور اس کا بندوں سے مطالبہ ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اگر دنیا میں انسان دنیا کی چیزوں کو نہ پہچانے تو یہ ناکام نہیں کہلائے گا، لیکن ساری دنیا کا جاننے والا دنیا کے بنانے والے سے جاہل اور غافل رہ جائے گا، یہ اللہ کے یہاں ناکام قرار دیا جائے گا۔ رب کی پہچان اصل ہے، سب کی پہچان مقصود نہیں ہے، رب کی پہچان یہ مقصود ہے۔ اسی لیے دنیا میں بچے کے آتے ہی اس کو دنیا کی کسی چیز کا تعارف نہیں کروایا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو رب کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ اس کی آکان میں اللہ کے بڑے ہونے کے بول بولے جاتے ہیں، حالانکہ بچے میں ابھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے باوجود سب سے پہلے اس کو اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ بچہ اپنی زندگی کو مکمل کر کے دنیا سے قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال قبر میں منکر نکیر اس سے رب کے تعارف کے بارے میں پوچھتے ہیں، من ربو کا، بتاؤ تمہارا پالنہار کون ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، انبیاء علیہم السلام مخلوق کا تعارف نہیں کرواتے تھے، خالق کا تعارف کرواتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام چیزوں کی پہچان نہیں کرواتے تھے بلکہ اللہ کی پہچان کرواتے تھے۔ ساری انسانیت کو دعوت اللہ کی طرف دی جاتی تھی، ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، جس چیز کی بڑائی اس کے اندر میں ہوتی
ہوتی ہے، جس چیز کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، جس کو یہ جانتا ہے، جس کو یہ پہچانتا ہے، اس کی باتوں کا ماننا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بات کے منوانے سے پہلے اور اللہ کے حکموں کو منوانے سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا گیا۔ اللہ کا تعارف مکی زندگی میں اتنا کروایا گیا کہ 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ اللہ کو ایسا پہچان چکے تھے کہ مدنی 10 سالہ زندگی میں اس اللہ کے جتنے احکامات متوجہ ہوتے گئے، اللہ رب العزت کی بڑائی کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے حکم کا ماننا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، تاجر سے اس بات کا مطالبہ ہے، تجارت سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ کاشتکار سے اس بات کا مطالبہ ہے، کھیتی باڑی سے پہلے اس اللہ کو جانو اور پہچانو جس نے زمین کو اور اس میں اگنے والے بیج کو اور اس میں پیدا ہونے والے یعنی نباتات کو اور اس میں سے اگنے والے پھلوں کو اور روزیوں کو اور ان سارے نظام کو جو چلانے والا ہے، سب سے پہلے اس خالق اور مالک کو پہچانا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ تم تو صرف زمین میں بیج کو ڈال کر کے فارغ ہو جاتے ہو، پورا نظام کون چلاتا ہے؟ کون بادلوں کو حرکت میں لاتا ہے؟ کون بادلوں سے پانی کو زمین پر برساتا ہے؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بادل سے ایک قطرہ پانی اتارنا چاہے نہیں اتار سکتی، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا زمین پر لانا چاہے نہیں لا سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہماری قدرت ہے، ہم پانی کو آسمان سے زمین پر اتارتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو سیراب ہم کرتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ ہم کرتے ہیں، بیج کو زمین میں ہم سڑاتے ہیں، اس میں کوپلیں ہم پیدا کرتے ہیں، زمین کو پھاڑ کر کے اس بیج کو باہر ہم نکالتے ہیں، پھر اس کو تناور درخت کی شکل میں ہم تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ تنہ تنہ ایک اللہ کی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، پورا قرآن اللہ کے تعارف سے بھرا ہے، پورا قرآن اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھ لو، 50 مرتبہ اللہ پاک اپنے بے شمار صفاتی ناموں میں سے صفت رب کو ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، رب ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، مسائل کا حل کرنے والا ہے، ضرورتوں کو مہیا کرنے والا ہے۔ ہر نمازی کو روزانہ دن میں 10 مرتبہ رب کا لفظ کہلوایا جاتا ہے، سنوایا جاتا ہے، تاکہ یہ اس دھوکے سے نکل جائے میری دکان میرا پالن ہار نہیں ہے، میری کھیتی میری زمین میرا رب نہیں ہے، میرے یہ دنیا میں پھیلے ہوئے نقشے یہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین، میرا رب وہی ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے عالم کا پالنے والا، مجھ سے بڑی بڑی مخلوقات کو بغیر کسی محنت کے کھلانے والا، بغیر کسی محنت کے ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں میرے اندر روح کو ڈال کر کے میری ماں کے خون کے ذریعے سے میری پرورش کر کے مجھ کو یہ بات سمجھا دی ہے، ہم پالنے میں تمہارے نقشوں کے، تمہاری صلاحیت کے، تمہاری استعداد کے اور تمہاری قابلیتوں کے اور ڈگریوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی قدرت سے جیسے بغیر کسی نقشے کے ماں کے پیٹ میں تم کو پالتے رہے ہیں، دنیا کے پیٹ میں پالنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر نبی آ کر کے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت سمود، حضرت سمو یعنی قوم سمود کی طرف حضرت عاد کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی طرف اپنی
رہے ہیں تاکہ امت اپنے ان ظاہری نقشوں اور اسباب سے نکل کر کے اور ان کی طاقت اور قدرت کو نہیں بلکہ ان کے پیدا کرنے والے کو جاننے اور پہچاننے والی بن جائے. دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے اور تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے ساری دنیا میں بسنے والوں کو اور ساری انسانیت کو مخلوق سے کاٹ کر کے خالق سے جوڑنا، مخلوق کے یقین سے نکال کر کے خالق کے یقین پر لانا اور مخلوق کا تاثر دلوں سے نکال کر کے ایک پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے تاثر کو دلوں کے اندر پیدا کرنے کی یہ محنت ہے. اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے فائدہ اٹھانے کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں. ان کی رعایت کے ساتھ ہی بندہ اللہ کی کائنات سے فائدہ اٹھائے گا. علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے، سب سے پہلا قانون اللہ کا یہ ہے، ہماری کائنات سے وہی نفع اٹھائیں گے جن کے دلوں سے کائنات کا یقین نکل چکا ہو. اور جس کے دل سے کائنات کا یقین نکلے گا اس کے دل میں اللہ کا یقین آئے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا یقین آئے گا بنی ہوئی کائنات سے وہ فائدہ اٹھانے والا بنے گا. صحابہ ساری دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کروا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے دلوں کے اندر تاثر پھیلے ہوئے نقشوں کا نہیں ہے، بلکہ دلوں کے اندر تاثر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی کا. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، ہم دنیا میں مخلوق کے درمیان میں رہ رہے ہیں، چیزوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں، نقشوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں. ہماری آنکھیں نقشوں کو دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں اسباب کو دیکھ رہی ہیں. اس لیے آنکھوں کے راستے سے یقین دلوں میں اسباب کو اور چیزوں کو اتر رہا ہے، اور یہی سب سے بڑا بگاڑ ہے. اسی بگاڑ کو دور کرنا میرے دوستوں بزرگوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہوتی تھی کہ تاجر کے اندر سے تجارت کا یقین نکلے، ملازم کے اندر سے ملازمت کا یقین نکلے. جس کو اپنی طاقت اور قوت کا نشہ ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کے یقین سے باہر آئے. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے لیکن اس اللہ کو مت بھولو جس نے تمہیں طاقت دی ہے. جب اس نے تمہیں اتنا طاقتور بنایا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہے. اس اللہ کی بڑائی کو سوچو، اس اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ جس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی اتنی طاقت ہے کہ تم سے 1000 گنا زیادہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، تو اس کے بنانے والے خالق اور مالک کے اندر کتنی طاقت. علماء نے لکھا ہے حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اور اتنی زبردست قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے پروں کی ایک نوک پر قوم لوط کی 6 لاکھ کی بستیوں کو ان کے مکانات سمیت زمین سے اکھاڑ کر کے پہلے آسمان تک لے کر کے گئے اور وہاں سے جا کر کے زمین پر پلٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. قرآن پاک میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ایک فرشتہ اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کی ایک نوک پر 6 لاکھ کی آبادی کی بستی کو اٹھا کر کے ان کے مکانات، ان کے جانور، ان کے مویشی، ان کی کھیتی باڑی، ان کے سارے نقشوں سمیت پہلے آسمان تک لے کر کے گئے اور وہاں سے لے جا کر کے پلٹ دیا. علماء نے لکھا ہے حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور اتنی قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جب قوم انطاکیہ نے اپنے حبیب نجار کو شہید کر دیا تھا، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا قوم انطاکیہ کو ہلاک کرنے کے لیے. تو اس علاقے کی جو منیر کی سرحد تھی اس پر کھڑے رہ کر کے صرف حضرت جبرائیل نے ایک چیخ ماری تھی، پوری قوم کے لوگوں کے کلیجے اور دل پھٹ گئے. ایک چیخ کے ذریعے سے پوری قوم تہس نہس ہو گئی. یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں اور اللہ بتا رہے ہیں یہ ہماری بنی ہوئی مخلوقات ہے اور جس کو ہم نے بنایا ہے ان کی طاقت کو دیکھو اور بنانے والے کی طاقت کا اندازہ رکھو.
جو اللہ ہے جس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ ایک گھر کی چار دیواری میں رہنے والی لڑکی کے اندر اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان اتنی تھی، اور اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا تھا کہ جب اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، تو وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے امی جان حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں اپنے بچی کی تربیت کے لیے کہہ رہی ہے کہ بیٹی یہاں کہاں امیر المومنین ہے، تو وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ امی جان یقیناً یہاں امیر المومنین نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا خدا وہ اللہ ہمیں اس چار دیواری کے اندر دیکھ رہا ہے۔ امت کے اندر اللہ کا یقین اور اللہ کی ذات عالی کا میرے دوستوں بزرگوں اتنا استحضار تھا کہ جو جگہ انسان کے لیے سب سے زیادہ غفلت کی ہوتی ہے، وہ جگہ بھی حضرات صحابہ اللہ کو بھولا نہیں کرتے تھے۔ ایک شوہر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آ کر کے بیٹھ چکا ہے، اور بیوی کا گود اس کے شوہر کے سر، اس کے جو ہے وہ شوہر کے ران پر ہے، کمرہ ہے، چار دیواری ہے۔ ایسی حالت میں صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اپنی اہلیہ کے میرے دوستوں بزرگوں کہا کہ رخسار پر پڑے ہیں، وہ حیرت میں پڑ گئی کہ اس موقع پر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بندی مجھے پلصراط اور جہنم یاد آ گئی۔ میرے دوستوں بزرگوں جس موقع پر اور جس جگہ پر ہمیں غفلت کی وجہ سے مسنون دعا تک یاد نہیں آتی ہے، اس غفلت کی جگہ پر حضرات صحابہ کو پلصراط اور آخرت اور جہنم یاد آ جایا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے پلصراط بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے، یہ ساری چیزیں مخلوق ہے۔ جب مخلوق کا اتنا ڈر اور خوف ہے اور مخلوق کا اتنا استحضار ہے، تو اللہ کا استحضار ان کے اندر کتنا ہے؟ یہ کیوں رو رہے ہیں کہ پلصراط اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہم نے طے کیا ہے، ہر ایک اس پر سے گزر کر کے رہے گا۔ عبداللہ کو بھی پلصراط پر سے گزارا جائے گا، پتہ نہیں گزر پائے گا، یہ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں سب سے پہلا فریضہ ہم سب پر، امت کے ہر فرد پر، مردوں پر، عورتوں پر، بڑوں پر اور چھوٹوں پر، امیر پر اور غریب پر، عربی پر اور عجمی پر، سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو جیسے پہچاننے کا حق ہے ویسے پہچاننے والے بن جائیں۔ آج ایک ایمان والے سے اگر یہ بات کہی جائے کہ تم اپنے اللہ کا تعارف کراؤ، میرے دوستوں بزرگوں بہت افسوس کی بات ہے، اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتا۔ کہنے کو تو لطیفہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے کہ امام صاحب نے ایمان میرے دوستوں بزرگوں قبول کروانے کے فضائل مجمع میں بیان کیے۔ ایک صاحب کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی کسی کو ایمان میں داخل کروانا ہے، کلمہ پڑھوانا ہے، تاکہ میرے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اپنے پاس ہتھیار تھا، اس کے سینے پر سوار ہو گیا، کہنے لگا تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ اس نے دیکھا کہ میری جان خطرے میں ہے تو کہا کہ اللہ کے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا دو، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ حیرت میں پڑ گیا کہ مجھے خود کلمہ نہیں آتا، میں اس کو کلمہ کیا سکھاؤں؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں جو امت ساری دنیا کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے مخلوق کا یقین نکال کر کے اللہ سے جوڑنے کے لیے آئی تھی، صحابہ کہتے تھے ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہم مخلوق کو مخلوق سے نکال کر کے خالق کی طرف جوڑنے کے لیے، اور مخلوق سے کاٹ کر کے ایک خالق سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو خود جڑا ہوا ہوگا وہ دوسروں کو جوڑنے میں آسانی کے ساتھ جوڑ سکے گا، جس کا خود کا تعلق نہیں ہے وہ دوسروں کو کیسے اللہ سے جوڑے گا؟ جو خود اللہ کو پہچاننے والا ہے وہ اللہ کی پہچان کروائے گا،
جس کے اندر سے مخلوق کا تاثر نکل چکا ہے وہ خود میرے دوستوں بزرگوں مخلوق کے دلوں سے مخلوق کا تاثر نکال دے گا. صحابہ کے واقعات ہیں, صحابہ کے قصے ہیں. کانٹے مارتے ہوا سمندر ہے, اس کو پانی کا چند قطرہ کہہ رہے ہیں. بھڑکتی ہوئی آگ ہے, اس کو ایک چنگاری کہہ رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے, ان کو مردہ کہہ رہے ہیں, بے حیثیت کہہ رہے ہیں. اور گھنا جنگل ہے اور سارے جنگلی جانور ہیں. ایک آواز میں اور ایک بول پر اس پورے جنگل کو خالی کروا رہے ہیں. سمندر خشک ہو رہا ہے اور اپنے ایک خط کے ذریعے سے سمندر کو اللہ کے یہاں سے جاری کروا رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, یہ سارے واقعات, یہ سارے قصے, یہ ساری چیزیں سیرت میں ہمیں ملے گی. یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ امت کے لیے یہ چیز ضابطہ ہے, یہ چیز نمونہ ہے اور اللہ کے وعدے قیامت تک کے لیے ہے. یہ ایمان اللہ کے یہاں مطلوب ہے اور اس کا اللہ کے یہاں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر ایمان والا, اگر اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا الفاظ نہیں, قبر میں زبان الفاظ کی بنیاد پر نہیں چلے گی, اندر کی حقیقت کی بنیاد پر چلے گی. جو یقین دل کی گہرائی میں اترا ہوا ہوگا وہ زبان کے ذریعے سے باہر آئے گا. اس لیے دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت کو مسجد سے جوڑنے کی محنت ہے. اللہ کے بندوں, مسجد سے جڑو گے, اللہ سے جڑو گے. مسجد کو آنے والا اللہ کی طرف آنے والا ہے اور مسجد سے تعلق کا قائم کرنے والا یہ اللہ سے تعلق کا قائم کرنے والا ہے. مسجد صرف اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا آپ ظہر کی نماز پڑھ لو, بلکہ امام الانبیاء نے اپنی امت کو اپنے جوتے کا بندھن ٹوٹ جانے پر اس کو لینے میں بھی امت کو اللہ سے جوڑا ہے. کسی روایت میں, کسی حدیث میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسباب کو اور چیزوں کا راستہ دکھایا ہو اور بازار کا راستہ دکھایا ہو. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں. مسائل کے آنے پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو عمل کی طرف تو متوجہ کیا ہے, چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے. قرض کا مسئلہ صحابی پیش کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں. روزی کی تنگی صحابی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اللہ کے نبی عمل کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. پیٹ کی بیماری صحابی اپنا مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی عمل کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات میرے دوستوں بزرگوں ہمیں سیرت میں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں, اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے جڑے ہوئے ہیں. چیزوں کے ساتھ, اسباب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہ کبھی رہا ہے اور نہ قیامت تک کبھی رہے گا. اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے, اس لیے اعمال پر امت کو لانے کی محنت ہے. مسجد سے جوڑنا, اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے, اللہ سے تعلق کا قائم کرنا. میرے دوستوں بزرگوں, امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اس زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس کا نام کتابوں میں ارسطو لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ سے ایک سوال کروں گا, اگر انہوں نے جواب دے دیا اور صحیح جواب دیا تو میں ایمان لے آؤں گا اور سمجھ جاؤں گا کہ یہ نبی ہے. حضرت موسیٰ سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کھلے میدان میں ہے اور اس کے سامنے کوئی بچاؤ کی چیز نہیں ہے اور ایک شخص سامنے سے اس پر تیر چلا رہا ہے, یہ شخص سامنے والے کے تیر سے اور حملے سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا جواب تو بہت آسان ہے, یہ شخص اس تیر چلانے والے سے قریب ہو جائے, اس کے تیر سے محفوظ ہو جائے گا. کہا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, اس لیے کہ یہ جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ تو واقعہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن علماء کہتے ہیں اس واقعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جیسے حملہ کرنے والے سے قریب ہو جانا اس کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے, ایسے ہی جو حالات اللہ کی طرف سے بندوں پر آ رہے ہیں اور جو مصائب اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہے, اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو اور اگر تم اس سے حفاظت چاہتے ہو تو جس کی طرف سے یہ حالات آ رہے تم اس سے قریب ہو جاؤ, تم ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ. اس لیے محنت اللہ سے قریب کرنے کی ہے, اس لیے محنت اللہ سے جوڑنے کی
اس لیے محنت اللہ کا تعارف کروانے کی ہے، ایمان والوں کو مسجد میں لا کر کے ایمان کے مذاکروں میں، ایمان کی مجلسوں میں، ایمانیات کے بیانوں میں اور اس مذاکروں میں اسی لیے بیٹھایا جا رہا ہے اللہ سے ہونے کو بولا جائے، اللہ سے ہونے کو سنا جائے، اللہ سے ہونے کو اتنا مذاکرے میں لایا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی ذات مشاہدے میں آ جائے، یقین میں آ جائے۔ جیسے اسباب ہمارے یقین میں ایسے ہی اللہ کی قدرت ہمارے اپنے یقین میں آ جائے۔ چیزوں کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی جتنی تیزی کے ساتھ ہماری ضرورتیں اللہ کے امر سے بیک وقت دفعتاً اچانک سیکنڈوں میں اور لمحوں میں پوری ہو سکتی ہے، لمحوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک رات میں دریائے نیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط ڈالا گیا ہے اور صبح میں لوگوں نے دیکھا دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ کی اونچائی سے بہ رہا ہے۔ ایک رات میں اللہ کو اتنی قدرت حاصل ہے، رات تو بہت زیادہ ہے، ایک لمحے میں اللہ قرآن میں کہہ رہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اللہ کے فیصلے اور اللہ کا امر تو پلک جھپکنے سے زیادہ تیزی کے ساتھ نافذ ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی بٹن دبائے لائٹ جل گیا، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ آدمی بٹن دبائے پنکھا چالو ہو جائے، اس میں تو کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں کے نافذ ہونے میں میرے دوستوں بزرگوں کی اتنی بھی تاخیر نہیں۔ اسی لیے علماء نے اس جملے کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، تو تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے یہاں دیر کسی بات کی نہیں، دیر تو اسے لگتی ہے جو مخلوق ہے، جو ضرورتوں کے پورا کرنے میں اور مسائل کے حل کرنے میں اسباب کا محتاج ہے، اس کے لیے مسائل کے حل کرنے میں دیر ہے اور اس کو وقت لگتا ہے۔ لیکن جو رب ارادوں کے وجود میں آنے پر، چیزوں کے وجود میں لانے پر قادر ہے، اس کے لیے دیر کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے دیر کس بات کی۔ علماء نے لکھا ہے کئی طرح کے عذاب اللہ کی طرف سے فرعونیوں پر اور قبطیوں پر مسلط کیے گئے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ سارے عذاب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، یہ فرعونیوں پر آئے۔ اس میں سے ایک عذاب خون کا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر یہ عذاب مسلط کیا تھا کہ وہ پینے کے لیے پانی کو اپنے منہ تک لاتے تھے، وہ پانی خون کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا۔ گلاس میں پانی ہے، کٹورے میں پانی ہے، برتن میں پانی ہے، منہ تک آتے آتے وہ خون بن گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ اس لیے کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ایک اعتبار سے کھانے کے بغیر انسان کی زندگی گزر جائے لیکن پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزرے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ پانی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب فرعونی پریشان ہو گئے اور پیاس کی شدت سے بالکل ان کی جان نکلنے پر آ گئی تو انہوں نے اپنے محل میں کام کرنے والے بنی اسرائیل جو ان کے غلام تھے، ان کے خادم تھے، ان کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہے ہیں تو پانی ہے، تو انہوں نے اپنے سردرباریوں، اپنے خادموں سے، اپنے غلاموں سے یہ کہا ایسا کرو تم پانی کو اپنے منہ میں لے کر کے ہمارے منہ میں کلی کر دو تاکہ کچھ ہماری حلق تو تر ہو جائے، کچھ ہماری پیاس تو بجھ جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل اپنے منہ میں پانی لے کر کے ان فرعونیوں کے، قبطیوں کے منہ میں پانی کی کلی کرتے تھے، ان کے منہ میں پانی ہوتا تھا، فرعونیوں کے منہ میں جانے سے پہلے پہلے یہ پانی خون کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ پاک چیزوں کو بدل دے، چیزوں کی تاثیر کو بدل دے، چیزوں کی ماہیت کو بدل دے، چیزوں کو تبدیل کر دے، اللہ کو ساری چیزوں پر قدرت حاصل ہے۔ جب نمرود نے
کہ میں حضرت ابراہیم کو مجبور نہیں کر سکتا اور اپنی ربوبیت کا قائل نہیں کر سکتا، تو اس نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ حضرت ابراہیم کا راشن پانی بند کر دیا جائے۔ روزی ایسی چیز ہے انسان اس کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، روزی ایسی چیز ہے انسان کو حرام کاری میں اور بدکاری تک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کفر سے پناہ چاہی ہے، ایسے ہی فقر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ روزی کے لیے آدمی آج دیکھ لو میرے دوستوں بزرگوں، روزی کی چکر میں نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ جائز کی پرواہ ہے، نہ ناجائز کی پرواہ ہے۔ بس مال آئے، چیزیں آئے، اسباب آئے۔ صحابی 3 دن کے فاقے کے بعد اپنے گھر سے بازار کی طرف اس نیت سے نکلے ہیں تاکہ کچھ محنت مزدوری کر کے اپنی اور گھر والوں کی ضرورت پوری کر سکوں۔ گھر سے باہر نکلے ہیں اور تھوڑی دور پر گئے ہیں، اہلیہ نے آواز دے کر کے واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو میں بھی بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، تم بھی بھوکے ہو، لیکن تم اپنے بیوی بچوں کی بھوک سے متاثر ہو کر کے کوئی غلط سلط چیز اپنے گھر میں مت لے کر کے آنا، ہم دنیا کی بھوک کو برداشت کر لیں گے، غلط سلط چیز پر جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں۔ حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں اس زمانے میں حرام کا تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جیسا پاکیزہ ماحول ہمارے زمانے میں مسجد کا تھا، اتنا ہی پاکیزہ ماحول ہمارے زمانے میں بازار کا تھا۔ اسواقنا کا مسلانہ، حضرت علی فرماتے تھے جیسے ہماری مسجدیں بالکل جو ہے پاک صاف ماحول والی تھی، ایسے ہی ہمارے بازار مسجدوں کا نمونہ بنے ہوئے تھے۔ ان بازاروں میں حرام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں صحابہ کے نزدیک اصل طہارت وہ جسم کا پاک ہونا نہیں تھا، صحابہ کے نزدیک اصل پاکی وہ غسل اور وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا نہیں تھی، صحابہ کے نزدیک اصل طہارت اور اصل پاکی اپنے جسم میں اور اپنے بدن میں اور اپنی رگوں میں دوڑنے والے خون کا پاک کرنا تھا۔ صحابہ کے زمانوں میں ان ساری چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ فلاں صابن ہے اور یہ فلاں شیمپو ہے اور یہ فلاں کریم ہے۔ پھر کیوں ہے؟ جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے اور جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اور جسم کو گورا چٹا کرنے کے لیے اور جسم کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کہا کہ ان کے یہاں ظاہری جسم کی پاکی اور صفائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ان کے یہاں اصل طہارت وہ اندر میں دوڑنے والے خون کی تاکی اور طہارت تھی۔ آج باطل اس سے ہرگز متاثر نہیں ہے کہ تم مسجد پر مسجد بنا رہے ہو اور نمازی پر نمازی تیار ہو رہے ہیں اور تمہاری زندگیوں میں میرے دوستوں اعمال کا اہتمام بڑھ رہا ہے۔ باطل اس سے متاثر نہیں ہے، باطل اپنے مشن میں کامیاب ہے اس معنی کر کے کہ تمہاری کمائی کے نقشوں میں ہم نے حرام کو شامل کر دیا، ہم نے حرام کو داخل کر دیا ہے۔ تمہاری حدیث ہے، تمہارا قرآن ہے، جو جسم حرام سے پرورش پائے گا یہ پوری رات بھی سجدے میں رہے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ حضور نے فرمایا فالنار اولیٰ بہ، اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا شخص جس کے پیٹ میں حرام داخل ہو چکا ہے، یہ گھنٹوں بھی اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے، آنسو بہائے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، اس کا جو ہے کپڑا میلا کچیلا ہو، یہ چاہے ظاہر میں کتنا ہی بڑا عبادت گزار اللہ والا نظر آئے، لیکن حضور نے فرمایا اگر اس کی غذا صحیح نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے مطعمہ کا حرام، ملبسہ کا حرام، مشربہ کا حرام، فأنی یستجاب، تیرا کھانا، تیرا پہننا اور تیرا اوڑھنا یہ سب جو ہے حرام کا ہے، تمہاری دعا اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ امت دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہے۔ اس کے بنیادی اسباب میں علماء نے ایک سبب یہ لکھا ہے کہ اندر میں اترنے والی رزق اور اندر میں اترنے والی روزی کا ناپاک ہونا اور گندا ہو جانا اس نے امت کو دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیا ہے۔ اس زمانے میں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود
ذاتی صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بادلوں سے آواز سن رہے تھے عمر اللہ کی مدد تمہارے لیے آ چکی ہے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اس لیے فرمایا کہ ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے اور ایمان کے حلقوں سے ہو, اللہ کی قدرت کا, اللہ کی ربوبیت کا, اللہ کی بڑائی کے مذاکرے میں, تاکہ اس اللہ کی بڑائی, اس اللہ کی عظمت, اس اللہ کی کبریائی ہمارے اپنے اندر میں آئے. ہمارے اللہ کتنی زبردست قدرت والے ہیں, کتنی زبردست طاقت والے ہیں, کتنی زبردست بادشاہت والے ہیں, کتنی زبردست حکومت والے ہیں. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, اللہ کی بڑائی کا دل میں آنا اور اللہ کی ربوبیت اور تعلق کا دل میں آنا اور اللہ سے تعلق کا قائم ہونا, میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, پھر یہ غریب نہیں ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے جس کو اللہ سے لینا آ جاتا ہے. یہ غریب نہیں ہے, اس کے پاس چاہے مال نہ ہو, اس کے پاس چاہے مکان نہ ہو, اس کے پاس چاہے لباس نہ ہو, اس کے پاس چاہے سواری نہ ہو, لیکن اگر اس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا ہے, یہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. آدمی کے پاس ساری دنیا ہے لیکن اس کو اللہ سے لینا نہیں آیا. میرے دوستوں, دنیا والوں کی نگاہوں میں امیر ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کی نگاہوں میں یہ فقیر ہے. اللہ سے لینا. صحابی جیل خانے میں ہے, جنابت لاحق ہوئی, غسل کی حاجت ہے, جیلر سے کہا مجھے پانی نہیں دے سکتے, اور آج کی جو مقدار تھی وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں, اب پانی تم کو کل ہی ملے گا. کہا کہ جو پانی پینے کے لیے دیتے ہو کم از کم وہی دے دو. کہا وہ بھی تم کو دے چکے ہیں, اب وہ کل ملے گا. کہا کل کا پانی آج دے دو. کہا نہیں, کل کا پانی کل ہی دیا جائے. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتا لیکن آپ بڑی قدرت والے ہیں, آپ بڑی طاقت والے ہیں, میں اس ناپاکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اب کیسے پاک ہونا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بادل کے ٹکڑے کو اللہ نے جیل خانے میں داخل کر دیا اور صحابی غسل کی حاجت سے پانی. میرے دوستوں بزرگوں, اسباب کے نقشوں میں رہتے رہتے ہم اتنا دور ہو گئے ان سب واقعات سے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ معاف کرے, ان واقعات کو سن کر کے ہمارے اندر بجائے یقین کے بڑھنے کے, اللہ معاف کرے, یقین کی کمزوری کی وجہ سے ان واقعات کے صحیح ہونے میں ہم کو شک ہونے لگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بادل زمین پر آ جائے, بادل نیچے اتر جائے, بادل جیل خانے کے اندر آ جائے, حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے اور اللہ نے یہ چیزیں کر کے دکھائی. پوری جماعت بھیگ رہی ہے اور صحابی جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ بالکل جو ہے وہ میرے دوستوں سوکھے. اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں تھا, حضرت عمر کے زمانے میں آ کر کے پہنچے. ایسے 50 واقعات ہیں میرے دوستوں بزرگوں, لیکن شیطان نے ہمیں یہ دھوکے میں ڈال دیا ہے اور شیطان نے یہ پٹی پڑا دیا ہے کہ وہ تو صحابہ تھے, بہت بزرگ ہستیاں تھی, بہت اللہ والے تھے, وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا, وہ تو بہترین لوگ تھے, اس لیے ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش آئی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ سب سے بڑا دھوکہ امت کو لگا ہے. امت نے صحابہ کے ساتھ ہونے والی مددوں کو صحابہ کی شخصیتوں سے جوڑ دیا, حالانکہ یہ ساری مددیں ان کے اعمال کے ساتھ جڑی تھی, شخصیتوں کے ساتھ نہیں جڑی, اعمال کے ساتھ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جیسے اس زمانے کی ظاہری چیزوں کی تاثیر زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلی ہے. حضور کے زمانے میں اگر شکر میٹھی ہوگی آج بھی میٹھی ہے, حضور کے زمانے میں اگر مرچ تیز ہوگی آج بھی اس میں تیزی ہے, حضور کے زمانے میں اگر لیمو کھٹا تھا اس میں کھٹاس تھی آج بھی اس میں کھٹاس ہے. جب یہ ظاہری چیزوں کی تاثیر زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلی ہے تو وہ پاکیزہ, وہ روحانی اعمال جو امام الانبیاء لے کر کے آئے تھے, زمانے کے بدلنے سے میرے دوستوں بزرگوں ان عملوں کی تاثیر کبھی نہیں بدل سکتی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, جتنا اندر میں اللہ کا یقین اترتا چلا جائے گا, یہ ایمان اپنی علامتوں کو انسان کے جسم پر ظاہر کرتا چلا جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اندر اللہ کا یقین اترا ہو اور ظاہری حلیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو. میرے دوستوں بزرگوں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جتنا غیر یقینی رات کے ساتھ اندھیرا نہ ہو, یہ بات ہے, ایسا کیسے ہوگا؟ رات ہے اندھیرا نہیں ہے, سورج ہے روشنی نہیں ہے, اور دن ہے اجالا نہیں ہے. میرے
पहले फरमाते थे, हम उम्मत को सुन्नतों पर लाना चाहते हैं, इमामुल अंबिया के तरीकों पर लाना चाहते हैं, इसलिए कि इस तरीके को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए पसंद कर लिया है। उम्मत अल्लाह का महबूब किसी और तरीके से नहीं बन सकती। अल्लाह की नापसंदीदा और मबगूज़ तो बन सकती है, महबूब बनने का एक ही रास्ता है, और वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। किसी नबी की जिंदगी इतनी महफूज नहीं है, किसी नबी की जिंदगी आपको इतनी तफसील से किताबों में नहीं मिलेगी जितनी तफसील से इमामुल अंबिया की जिंदगी को अल्लाह ने 1400 साल के बाद बाकी रखा है, और अल्लाह क़यामत तक बाकी रखेंगे, इसलिए कि इस नबी की हर हर अदा को अल्लाह को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना है। नबी के चलने को जिक्र किया, नबी के खाने को जिक्र किया, नबी के इस्तिंजा से और क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत से फारिग होने के तरीके को भी उलमा ने किताबों के अंदर जिक्र किया है। सुनन और आदाब नामी किताब में मुफ्ती अबू बकर पटनी ने 28 आदाब सिर्फ इस्तिंजा के लिखे। इस्तिंजा का करना, बैतुल खला, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के 28 आदाब कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल जिंदगी का इसीलिए महफूज किया गया है ताकि उम्मत अपनी सारी जरूरियात में अपने अमल को अपने नबी के अमल पर लेकर जाए। इस मेहनत के जरिए से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सर के बाल से पैर के नाखून तक, और पैदाइश से लेकर के मौत तक, और सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक एक एक सुन्नत का जिंदा करवाना और एक एक सुन्नत का कायम करना। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बातिल वो फराइज से खौफजदा नहीं है, बातिल को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो ईमान वालों के सुन्नतों के इत्तिबा से है और सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी को गुजारने से। इसलिए कि हम तो फराइज मस्जिदों में अदा कर रहे हैं, यहाँ कौन गैर आकर के हमको देख रहा है, हम हज जा करके बैतुल्लाह में कर रहे हैं, वहाँ गैरों का दाखिला मना है, रोजा ऐसा फरीदा है, उनको क्या पता कि मैं रोजे से हूँ या ना हूँ। ज़कात ईमान वालों में दी जाती है। फराइज से गैरों के सामने इस्लाम का तारुफ नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम का तारुफ अगर गैरों के सामने हुआ है तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हुआ है। एक सुन्नत में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, एक सुन्नत में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि सुन्नत के मुताबिक सिर्फ खाना शुरू करना अल्लाह ने इसमें इतना असर रखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस हो रहे थे और आप बिल्कुल निढाल हो चुके थे और आप बिल्कुल जो है वो थक चुके थे, उतबा और शैबा के बाग में आप बैठे थे, उन्होंने अपने गुलाम अब्बास से कहा, ये अंगूर का गोशा ले जाओ और जा करके उनकी खिदमत में पेश करो, कुछ खा लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाना, आपने कहा बिस्मिल्लाह और अंगूर के गोशे में से अंगूर को तोड़ा। हजरत अब्बास चौंक गए, कहने लगे इस नाम को इस इलाके में मैंने पहली मर्तबा अपने कानों में सुना है, आप कौन हो? हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब कहा कि तुम कहाँ के हो? उसने कहा मैं नैनुआ बस्ती का हूँ। कहा वही बस्ती जो यूनुस इब्न मत्ता की है? कहा हाँ, तुम कैसे जानते हो? कहा कि वो मेरे भाई है, जैसे वो नबी थे अल्लाह ने मुझको नबी बना करके भेजा है। सिर्फ हुजूर का बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाने में अल्लाह ने वो असर रखा है। उतबा और शैबा देख रहे हैं हमारा गुलाम अब्बास है लेकिन ईमान में दाखिल हो चुका है, हुजूर के पैरों को चाट रहे हैं हजरत अब्बास अजमत और एहतराम की वजह से। उलमा ने लिखा है जब एक खाने की सुन्नत वो इतना मुतासिर कर सकती है, अगर ईमान वाला अपनी 24 घंटे की जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक लेकर के आ जाए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने इस जिंदगी में कितनी ताकत और तासीर रखी है, ये पूरी दुनिया के लिए इस्लाम का तारुफ करवाने के लिए काफी होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और हजरात सहाबा किराम इस्लाम को मेरे दोस्तों बयान और तकरीर के जरिए से नहीं, एक जुमला सिर्फ कहते थे, कूनू मिसलना, तुम हमारी तरह बन जाओ, हमारी तरह जिंदगी बना लो, हमारी तरह तर्ज जिंदगी अपना लो, यही हमारी दावत है और इसी की तरफ हम तुमको बुला रहे। एक जुमला मेरे दोस्तों बुजुर्गों को काफी हो जाता था। क्यों? इसलिए कि 24 घंटे की जिंदगी में कोई एक अमल भी खिलाफ सुन्नत नहीं, एक अमल भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों खैरों के तरीकों से मखरूफ नहीं है, खैरों के तरीकों से मुतासिर नहीं है। बादशाह वक्त के दरबार में भी अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की बात है, इनके अंदर कोई शर्म नहीं और इनके अंदर कोई झिझक नहीं है, बल्कि कह रहे हैं इन बेवकूफों की
وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے، خیر تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اپنوں کے ماحول میں ایمان والے کے لیے سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اسے ہار محسوس ہوتی ہے، اسے شرم محسوس ہوتی ہے. میں داڑھی رکھ کر کے اور میں ٹوپی پہن کر کے ایسے مجمع میں چلا جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، جس کو صحابہ فخر سے کہتے تھے، یہودی نے کہا تمہارے نبی تم کو بیت الخلا کا طریقہ سکھاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہی تو ہمارے نبی کی خاصیت ہے، وہ ہم کو استنجا اور بیت الخلا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. صحابی جس چیز کو فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، آج اللہ معاف فرمائے ایمان والے کو اس چیز میں شرم اور عار محسوس ہو رہی ہے. لکڑی کے استعمال کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے. برش کا استعمال کرنا یہ اپنے لیے فخر کی چیز سمجھ رہا ہے، یہ اپنے لیے اونچے طبقے والا ہونے کا معیار بن چکا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے. میرے دوستوں بزرگوں، جو فضیلت ایمان پر خاتمے کی ہے وہ قیامت تک لکڑی کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے، مسواک کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے. 1,00,000 روپے کا برش تم خریدو، یہ فضیلت قیامت تک تم کو نہیں مل سکتی. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اس محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر لانا ہے اور پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر لانا ہے. اس لیے کہ یہ امت صرف اپنی ذات سے اعمال کر لے اور اپنی ذات سے عمل کا اہتمام کر لے، یہ کافی نہیں ہے. ہم کو اللہ نے اس نبی کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے جس نبی کے سینے میں صرف سرزمین عرب کا نہیں اور صرف اپنے زمانے والوں کا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا درد ہے، غم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو آگ ہے اور جو بے چینی ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری امت کے لیے ہے. آپ نے دعا کبھی اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں کی، آپ نے دعا ہمیشہ امت کے لیے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی محبت اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، اتنی محبت حضور کو اپنی دیگر بیویوں سے بھی نہیں تھی. بہت محبت تھی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے، میرے حجرے میں اللہ کے نبی دفن ہوئے، سب سے آخر میں اللہ کے نبی کے منہ میں اور آپ کے پیٹ میں جو چیز گئی ہے وہ میرا لعاب گیا ہے. حضور مسواک استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن وہ چبا نہیں سکتے تھے، تو میں نے اپنے دانتوں سے چبا کر کے امام الانبیاء کو مسواک کرائی ہے. فرمایا سب سے آخری چیز جو حضور کے دہن مبارک میں گئی ہے وہ میرا اپنا لعاب ہے. اللہ کے نبی نے ساری بیویوں سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ کے یہاں قیام کیا. آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی. ان حضرت عائشہ کو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا دے دی، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے علانیہ پوشیدہ سارے گناہوں کو آپ معاف فرما دے. حضرت عائشہ اتنی خوش ہو گئی، روایتوں میں ہے خوشی کی وجہ سے ان کا سر ان کی گود میں لگنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اتنا خوش ہو رہی ہو؟ فرمایا حضور آپ جیسی شخصیت کی دعا اگر میرے حق میں مغفرت کی ہو جائے، عائشہ کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہوگی. فرمایا عائشہ اللہ کی قسم جو دعا میں نے تمہیں ایک مرتبہ دی ہے میں اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ دیتا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، روزانہ 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، 100 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک کی ہیں. آپ علماء سے معلوم کرو، حضرت جبرائیل صرف امام الانبیاء کی تسلی کے لیے آ رہے. اللہ کے نبی اس غم کی شدت کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، آپ کی جان نکل جائے گی، آپ اپنا گلا کھول دیں گے اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نبی جی ہم نے آپ کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا ہے، اگر بالفرض آپ سے کچھ خطا بھول چوک ہو بھی جائے ہم پہلے ہی معافی کا اعلان کر رہے ہیں. امام الانبیاء کے مقام مرتبے میں میرے دوستوں بزرگوں کیا شک ہو سکتا ہے. اس کے باوجود میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کے مجاہدے، آپ کی بھوک، آپ کا پیاس کا برداشت کرنا، آپ کا
پتھروں کا برداشت کرنا، آپ کے چہرے کا زخمی ہونا، آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا، یہاں تک کہ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں اپنی بیٹیوں کا اپنے سامنے دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے دوستوں علماء نے لکھا ہے ایک طرف تو اللہ کے نبی بدر تشریف لے گئے ہیں اور حضرت عثمان غنی کو حضرت یعنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کی تیمارداری کی وجہ سے مدینہ میں روک دیا۔ حضور بدر میں ہے، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے، اور اللہ نے ظاہر کے خلاف ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی اتنا خوش تھے، آپ سجدے میں چلے گئے کہ اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ ایسا موقع تھا امام الانبیاء نے پہلی مرتبہ ایسی عجیب و غریب دعا اللہ سے کی تھی۔ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دعا کسی اور نبی کی زندگی میں نہیں ملتی جو دعا امام الانبیاء نے اس موقع پر کی تھی۔ آپ نے کہا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ مختصر سی جماعت آج بدر کے میدان میں ہلاک ہو جائے گی، آپ کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس موقع پر اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ سے یہ کہا زید میری سواری لے کر کے جاؤ اور مدینہ والوں میں اعلان کر دو اور خوشخبری سنا دو، اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے تھے میں مدینہ منورہ میں فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے داخل ہوا تو میں نے دیکھا مدینہ کے مرد جنت البقیع سے واپس ہو رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، کس کی تدفین ہے، کس کا انتقال ہوا؟ لوگوں نے کہا امام الانبیاء کی صاحبزادی حضرت عثمان کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ہم ان کو دفن کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں جو لڑکی والے ہیں اور جن کو اللہ نے لڑکیوں کی نعمت سے نوازا ہے وہ جانتے ہیں ایک باپ کو اپنی لڑکی سے کتنی محبت ہوتی ہے اور کیسی محبت ہوتی ہے اور کیسا تعلق ہوتا ہے اور کیسا میرے دوستوں پیار ہوتا ہے۔ اس نبی کو ایک طرف اتنی بڑی خوشخبری اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور دوسری طرف اتنا بڑا حال اور اتنا بڑا صدمہ اور اتنا بڑا میرے دوستوں بزرگوں امتحان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کی غیر موجودگی میں بیماری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی اور صحابہ بقیع میں ان کو دفن کر کے واپس آ گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں یہ پنڈال اور یہ مجمع اور یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ سارا انتظام ہم کو نہیں پتا اس کے پیچھے کی محنت، اس کے پیچھے کی قربانیاں، اس کے پیچھے کے حالات، اس کے پیچھے کی صحابہ کی میرے دوستوں بزرگوں داستانیں وہ ہمارے اپنے سامنے نہیں ہے، ہم کو نہیں پتا۔ جیسے ایک جوان جس کے باپ کے انتقال ہوتے ہی اس نے کبھی نہیں دیکھا کروڑ پتی بن گیا، میراث تقسیم ہوئی راتوں رات جو ہے وہ کروڑ پتی بن گیا، اس کو کیا پتا یہ میرے باپ نے کتنی قربانی اور محنت کے ذریعے سے حاصل کیا تھا۔ ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں ہم نے جس ماحول میں ہاتھ کھولا ہے، ہم نے مسجدیں دیکھی ہیں، ہم نے نمازی دیکھے ہیں، ہم نے مکاتب اور مدارس دیکھے، ہم نے طلبہ علماء حفاظ دیکھے، ہم کو کیا پتا کتنی قربانیوں کے ساتھ ہمارا یہ قرآن ہندوستان میں نہیں اترا، دین ہندوستان میں نہیں آیا، لیکن یہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج ہزاروں مدارس ہندوستان میں ہے، ہزاروں حفاظ ہندوستان میں ہے، لاکھوں علماء 3 لاکھ علماء ہندوستان میں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اتنی بڑی تعداد آج اس ملک کے اندر اہل علم کی ہے، ان کے پیچھے کی قربانیاں، ان کے پیچھے کے مجاہدات، ان کے پیچھے صحابہ کا وہ جان اور مال کا کھپانا میرے دوستوں بزرگوں امت ان واقعات کو بھول چکی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں یہ واقعات سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے نہیں ہے کہ کتنی قربانی کے ساتھ یہ نعمت ہم تک اور امت تک پہنچائی گئی ہے۔ پوری کتابیں سیرت کی بھری پڑی ہے، کسی کی صحابی کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، مردوں کی دیکھ لو، عورتوں کی دیکھ لو، بچوں کی دیکھ لو، بوڑھوں کی دیکھ لو، معذورین کی دیکھ لو، ایک زندگی آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنے آپ کو بچاتے ہو، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہو، اپنی جان اور مال کو بچاتے ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں وہاں تو ترکیبیں کی جاتی تھی کھپانے کی، وہاں تو ترکیبیں کی جاتی تھی اپنی گردنیں کٹوانے کی، وہاں تو ساری ترکیبیں ہیلے بہانے کیے جاتے تھے اپنے آپ کو نکالنے کا۔ بچے سواریوں کے پیچھے چھپتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کیوں چھپ رہے ہو تو کہتے تھے حضور دیکھ لیں گے تو واپس کر دیں گے، ہم واپس جانا نہیں چاہتے، ہم تو نکلنے والوں کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں۔
बुजुर्ग और अजीजों, मुख्तसर सी जिंदगी, ये सलाहियत और ये मेरे दोस्तों इस्तेदाद अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दिए कि आदमी अपने कारोबार में, अपनी मशगूलियतों में लगा करके इन सलाहियतों को और इन कीमती सरमायों को इन खत्म होने वाली दुनिया पर लगा करके खत्म कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ इसके लिए नहीं मिला है। उम्मत तो बहुत ऊंचे मकसद के लिए निकाली गई थी, उम्मत तो बहुत ऊंचे काम के लिए निकाली गई थी। हमने छोटे छोटे कामों को अपना काम बना लिया, ताजिर तिजारत को अपना काम बनाए हुए, मुलाजिम मुलाजमत को अपना काम बनाए हुए, और वो काम जो अल्लाह की तरफ से हमको दिया जा रहा है, उखरिजत लिन्नास, तुम सारी इंसानियत के लिए निकाले गए हो। तुम सिर्फ बीवी बच्चों का सोच रहे हो, तुम सिर्फ अपनी फैमिली का सोच रहे हो, तुम सिर्फ अपने दो बारिश से पेट का सोच रहे हो। हमने तो तुमको सारी इंसानियत का सोचने वाला और सारी इंसानियत की फिक्र करने वाला और सारी इंसानियत का दर्द और गम रखने वाला बना करके तुमको भेजा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत में पैदा किया है। ये सलाहियत अल्लाह की तरफ से दी गई है। ये सारा इतना इज्तिमा का मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो 2 घंटे के लिए शरीक हुए, ये इंतजाम 20 दिन से हो रहा है। क्यों हो रहा है? अल्लाह के बंदे अपने कारोबार को आगे पीछे करके, अपने राहत आराम को कुर्बान करके, जमीन हमवार करके, यहाँ पर ये है जो पाइपों को गाड़ के और ये शामियाना लगा के और ये माइक का लाइट का इंतजाम, ये इसीलिए है। अल्लाह करे उम्मत अपने मकसद को समझ जाए, उम्मत अपने मकसद पर आ जाए, उम्मत अपने मकाम को पहचान ले, उम्मत इस बात को समझ ले कि मैं बीवी का जिम्मेदार भी हूँ, लेकिन उम्मत का जिम्मेदार भी हूँ, इमामुल अंबिया का उम्मती भी हूँ। अल्लाह ने मुझे दीन और दीन की मेहनत का जिम्मेदार बना करके दुनिया में भेजा है। मेरी जवानी सिर्फ अपनी शायतों को पूरा करने में और अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने में और सलाहियतों को दुनिया पर खपा करके दुनिया के कमाने में लग करके ज़ाय हो जाए। इंसानियत बगैर कलमे नमाज के दुनिया से जाती रहे, इंसानियत मुर्तद होकर के जहन्नम की आग में जाती रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर इसका मेरे ऊपर एहसास नहीं है और मेरे ऊपर इसका कोई गम नहीं है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों और अजीजों, फिर कुरान ये कह रहा है ये नबी की इत्तिबा करने वाला नहीं हो सकता। कुल हादी सबील अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। नबी जी आप ये कह दीजिए मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ पूरे यकीन और बसीरत के साथ बुलाता हूँ। जो मेरी इत्तिबा करे उनका काम यही है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुम ये कहते हो कि मैं नबी की इत्तिबा करने वाला हूँ, ये नबी की इत्तिबा है, नबी के गम में नबी की इत्तिबा, सिर्फ नमाज में नबी की इत्तिबा और सिर्फ मेरे दोस्तों हज में उम्रे में नबी की इत्तिबा और सिर्फ ज़कात में और सदके खैरात में नबी की इत्तिबा, इसमें तो करना ही है। लेकिन हुजूर वाले गम में भी हुजूर की इत्तिबा है, हुजूर वाली मेहनत में भी हुजूर की इत्तिबा है, हुजूर वाली फिक्र में भी हुजूर की इत्तिबा है, हुजूर वाली मेहनत में भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों इमामुल अंबिया की इत्तिबा है। इस जब उम्मत इस मकसद को समझ करके अपने जान और माल को लेके नक्ल हरकत पर खड़ी हो जाएगी, जो खैर और बरकतें अल्लाह ने खैरुल कुरून में दिखाई है, वो अल्लाह कुदरत और ताकत वाले हैं। वो सारी खैर और बरकतें अपनी कुदरत से अल्लाह इस जमाने में दिखाने पर कादिर है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, हमारे हालात हमसे ज्यादा हमारे अल्लाह जानते हैं, हमारे मसाइल हमसे ज्यादा इससे हमारे अल्लाह वाकिफ है और वही हल करने वाले हैं। हल मेरे पास नहीं है, हल दुनिया वालों के पास में नहीं है, वो तो खुद मजबूर है, बेबस है। जिसके हाथों में हल है वो वादा कर रहा है तुम मेरे नाम पर कदम उठा लो, तुम्हारा कदम का उठना है, हमारी मदद का मुतवज्जे होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम हमारे कदम पर कदम उठाओ, तुम हमारे नाम पर कदम उठाओ, हम अपनी मददें ना भेजे। कुरान कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनना चाहते हो, अपने आप को दीन की मदद पर खड़ा करो। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मकसद यही है, हम यहाँ से अपने मकसद को समझ करके जाने वाले बन जाए, हम यहाँ से अपने मकसद पर खड़े होने वाले बन जाए, हम यहाँ से अपने दुनिया में आने के मकसद को पहचानने वाले बन जाए। मुझको अल्लाह ने खैर उम्मत क्यों बनाया है, मुझको अल्लाह ने इतनी सारी फजीलतें क्यों दी है? मेरी इबादत की वजह से दी है। कहाँ मेरी इबादत? अरे बनी इसराइल 500 साल अल्लाह की इबादत करके गई है, पलक झपकने के बराबर अल्लाह की नाफरमानी उनके आबिदों की जिंदगियों में नहीं मिलती है। हम कहाँ उनकी इबादतों का मुकाबला कर सकते हैं? फिर क्यों वो खैर उम्मत नहीं है? हम क्यों खैर उम्मत है? इबादत की वजह से नहीं है, उनकी इबादतें हमसे बहुत ज्यादा है। खैर उम्मत सिर्फ इसलिए है कि ये उम्मत अपने जान और माल को अल्लाह के दीन की निस्बत पर बेहैसियत करने वाली है, इंसानियत का दर्द और गम खाने वाली है, सारी दुनिया में फिरने वाली है और हर एक को अल्लाह की तरफ
دنیا میں اسلام کا پھیلنا دکھایا ہے. اور اللہ معاف فرمائے جب سے امت اپنے مشاغل میں سمٹ گئی, اپنی ضرورتوں میں محدود ہو گئی اور اپنے علاقوں میں بند ہو گئی, آج اللہ معاف فرمائے دوسروں کا آنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے گھر کے افراد بھی گھر میں نہیں ہے, گھر سے تیزی کے ساتھ نکل رہے. بہت بڑا امت کا سرمایہ ہوا ہے, ہم ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن چلنے پھرنے پر پتا چلے گا جو کسی زمانے میں تھے ہمارے اپنی صفوں میں, لیکن اب ان کا ہم سے اپنے کوئی تعلق نہیں. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, اس کے لیے یہ محنت ہے, اس کے لیے یہ دوڑ دھوپ ہے, اس کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو فضائل بتائے تھے, اور ان فضائل کے شوق میں صحابہ چلے 4 مہینے کے لیے نہیں بلکہ خون کے آخر قطرے تک کے بہا دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. بلکہ ان کو اس بات پر افسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر پر کیوں مر رہا ہوں, میں اپنے بستر پر کیوں مر رہا ہوں. حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت جس کو امام الانبیاء سیف اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی تلوار کہہ رہے ہیں, کہتے تھے اموت کما تموت البعیر, جیسے اونٹ اپنی موت مرتا ہے خالد اپنے بستر پر مر رہا ہے. میں بستر پر مرنا نہیں چاہتا تھا, میں تو اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا تھا. جب ان کے انتقال کی خبر مدینہ آئی, حضرت عمر نے کہا خالد جیسے پر رونے والوں کو رونا چاہیے. اس اللہ کے بندے کے سینے میں ایک ہی غم تھا, ایک ہی فکر تھی, دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے, دنیا میں حق والے غالب آ جائے. زندگی سے لے کر کے موت تک اس اللہ کے بندے کی ایک ہی چاہت تھی. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, یہ میرے دوستوں ان جذبات کے ساتھ, صحابہ قربانیوں کے ساتھ اور ان فکروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے. ایک ایک فرد پورے ملک کو کھڑا کرنے والا اور علاقوں کو کھڑا کرنے والا. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, ہم سے تو اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے, ہم سے تو بہت تھوڑا سا اور بہت مختصر سا مطالبہ ہے. ہماری اپنی کمزوری کی رعایت کے ساتھ ہے. اتنا تو ہم دے ہی سکتے ہیں, اور اتنا تو امت آسانی سے لگا ہی سکتی ہے, اور لگا رہی ہے. نئی دین کے نام پر تو دنیا کے نام پر لگا رہی ہے. ہمارے شہر میں دیکھو کتنے پاور لوم چلانے والے مزدور ہیں, پورا سال ہو جاتا ہے اپنے وطن یو پی لوٹ کر کے نہیں جاتے, سال میں 2 سال میں 1 مرتبہ جاتے ہیں. چھوٹے سے کمرے میں 8-8 10-10 آدمی رہ رہے ہیں, 1 وقت کھانا 2 وقت کھانا, نرم گرم پاسی جیسا مل رہا ہے کھا رہے ہیں, نہ کپڑے کا ٹھکانا نہ آرام کا ٹھکانا. میرے دوستوں بزرگوں, جب امت میں اتنی صلاحیت دنیا کے لیے قربانی دینے کی ہے, یہ صلاحیت دین پر کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ صلاحیت اللہ کے دین پر لگ جائے. اللہ دنیا میں دین کا زندہ ہونا اور دنیا میں اسلام کی سرسبزی اور شادابی اپنی آنکھوں سے میرے دوستوں بزرگوں دکھا دے. اس کے لیے میرے عزیز و بزرگوں, صرف یہاں بیان اور تقریر سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا گیا, بلکہ یہ نیت ارادے اور عزائم کروانے کے لیے جمع کیا گیا. اب تک ہم سے جتنی سستی غفلت کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے, اور آئندہ کے لیے اللہ عزائم کریں گے کہ اللہ جان آپ کی دی ہوئی, مال آپ کا دیا ہوا ہے, جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کا لگا ہے وہیں لگائیں گے, کہیں اور نہیں لگائیں گے. اور آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ جان اور مال کا سرمایہ کلمے کو دنیا میں بلند کرنے پر لگا ہے. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں, اب جلدی جلدی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے جو جماعتیں تیار ہو کر کے آئی ہے وہ بھی بتا دیں, اور جن کا ابھی نقد ارادہ مجمع میں ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جلدی جلدی کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار کریں. انشاءاللہ میں اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار. بتا دیں جلدی جلدی کھڑے ہو کر کے لکھا. جو فرمائے بیٹھے نہ رہے بلکہ آپس میں آزو بازو والوں کو دیکھیں. یہ بتائیں آزو بازو والوں کی تشکیل کر لیں. ابھی دل نرم ہے, انشاءاللہ دل میں بات آ رہی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں نام بتائیں. عبد المتین بھائی, مسجد کا نام بتائیں. جونی مسجد, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بتائیں جی, اور بتائیں ماشاءاللہ. مدثر بھائی, زید بن عبد القادر مسجد 4 ماہ کے لیے, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بیرون کے جی, بیرون کے لیے بتائیں. اقبال بھائی 11,000 بتا دے تو اچھا ہے.
کے بعد شوال میں ایک بار بھائی 5 ماہ بیرون کے لیے ایسے بتائیں، مہینے کے تعین کے ساتھ بتائیں. جی بتائیں بھائی، نام بتائیں، خرچ بتائیں، مہینہ بتائیں. جی کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ. 15 شعبان سے جماعت رہے گی. ساجد بھائی کتنا خرچ ہے؟ چلے کی جماعت ہے. چلے کی جماعت ہے جی. پوری جماعت ہے. جماعت ہے کیا موجود؟ بہت ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے. جی نئی مسجد کی جماعت دکھ رہی ہے وہاں. کہاں سے؟ نئی مسجد سے جماعت ہے 25 جنوری کو. ماشاء اللہ. اللہ خوب قبول فرمائے اور فرمائے. 15 شعبان سے چلے کی جماعت رہے گی زید عبد القادر مسجد سے. ماشاء اللہ. ساری بھائی رہیں گے. 15 شعبان سے جوڑے سے جماعت رہے گی چلے کی. مصطفیٰ مسجد سے، محترم مسجد سے 15 شعبان سے چلے کی جماعت رہے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جماعتوں کے عزائم ہو رہے ہیں. مکمل جماعت رہے گی انشاءاللہ. جامع مسجد 11,000 تعداد سے 4 ساتھی ہیں نقد. ماشاء اللہ. 4 ماہ کے لیے 4 ساتھی ہیں نقد. 4 ساتھی چلے کے لیے اللہ بے انتہا فرمائے. چلے والوں کو 4 مہینے میں مستقل. اور بتائیں جی. مزے اور جماعت کے ساتھ حرکت میں رہے. 1 2 3 4 5 جی. ادھر مکرم مسجد سے ایک جماعت ہے چلے کی اجتماع سے، زون کے اجتماع سے 30 جنوری. جی اور فرمائیں. اور بتائیں اور بولے بھائی. ہمارا اپنا یقین جیب پہ ہے، ہمارا اپنا یقین غیب پہ ہو. جی فرمائیں. پیچھے سے بھی کچھ نام آ جائیں. مسجد و جماعت کے ساتھی خطے والی جماعت حرکت میں تشکیل کر لیں. جی فرمائیں. ندیم بھائی شکر اللہ مسجد فروری سے 5 ماہ کے لیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، رکاوٹیں ہٹانے کی مدد فرمائے. جی اور ناموں کا اظہار فرمائے. یہ سارا تو نفل کے درجے کی چیز ہے اور نماز تو فریضہ ہے، بلکہ عشاء اور فجر کی نماز تو بہت بنیادی فریضہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزاری. جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات عبادت میں گزاری ہے. اس لیے ہم عشاء کی جماعت کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، بلکہ جماعت میں ہم شریک ہو، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر کے پھر جو ہے وہ اپنی مشغولیتوں میں ہم واپس جائیں. سارا مجمع اگر وضو ہے تو صفوں میں بیٹھ جائیں اور اگر ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو فوراً ضرورت سے فارغ ہو لیں. اذان کے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دی جائے گی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين
غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم أعطنا أفضل ما تعطي به عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا لا ينفذ ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جماعة الموحدين اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أنت الميسر لكل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے خالق اور مالک آپ ہی ہمارے اللہ ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں آپ ہی ہمارے کرتا دھرتا ہیں آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے آپ ہی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے آپ ہی نے ایمان جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے آپ نے امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے جسم کی نعمت آپ نے دی ہے جوانی کی صلاحیت آپ نے دی ہے اللہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت آپ نے عطا فرمائی ہے اللہ ان ساری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب اور پوری امت مجرم ہے اور سب سے بڑا جرم دین اور دین کی محنت کا نہ کرنا ہے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے بقیہ زندگی دین اور دین کی محنت کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ زندگی آپ کی دی ہوئی امانت ہے جان اور مال آپ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کی مرضی کے مطابق لگانا آسان فرما دے اپنی خواہشات پر لگانے سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے اللہ آج کے ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما کر کے ہم سب پر احسان عظیم فرما دے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے اس پورے علاقے کے اندر دینی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما دے کفر شرک الحاد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما دے امت کی جہالت کو دور ہونے کا ذریعہ فرما دے اجتماع کی برکت سے اللہ امت کو اپنے مقصد اصلی پر کھڑا فرما دے مقصد حیات پر امت کو کھڑا فرما دے امت کو اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد دلا دے اللہ امت اپنی مشغولیتوں میں اپنی ضرورتوں میں لگ کر کے اپنے مقصد سے غافل ہو چکی ہے اللہ عافیت کے ساتھ ہر فرد امت کو امام الانبیاء والی محنت پر مجتمع فرما دے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین اور دین کی محنت کے لیے
قبول فرما لے اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں مولا پھر بھی قبول فرما لے ہم اس قابل نہیں ہیں پھر بھی قبول فرما کر ہم پر احسان فرما دے اللہ آپ قبول کر لیں گے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا کام بن جائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی اللہ ہم کو قبول فرما کر ہم پر احسان فرما دے اللہ ہم کمزور ہیں ہماری محنت کمزور ہے ہمارے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں بے اصولیاں ہی بے اصولیاں ہیں اللہ آپ بڑے نوازنے والے ہیں آپ بڑے قدردان ہیں آپ سے زیادہ نبھانے والا کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ ستاری کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ عیبوں کا چھپانے والا کوئی نہیں ہے اللہ اب تک آپ نے نبھایا ہے موت تک نبھا لیجئے قبر میں بھی نبھا لیجئے آخرت کی زندگی میں بھی نبھا لیجئے اللہ ہماری غلطیوں پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے اللہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے اگر آپ امتحان لینے پر آئے ہم فیل ہو جائیں گے اللہ ہماری درخواست ہے گزارش ہے بغیر آزمائش کے ہی ہمیں کامیاب فرما دے اللہ امت کے ایمان اعمال کو محفوظ فرما دے امت کی جان مال کو محفوظ فرما دے امت کے اللہ عزت و آبرو کو محفوظ فرما دے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دے ہمارے ملک میں امن و امان کو مضبوط فرما دے باطل عزائم کو اللہ ملیہ میٹ فرما دے باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے باطل کو اس کی سازشوں میں ناکام فرما دے اللہ حق کا بول بالا فرما دے حق والوں کی تائید فرما دے حق والوں کو اللہ اپنے خزانے سے اپنی قدرت سے بھرپور مدد اور نصرت فرما دے حق کو اللہ بول بالا فرما دے پوری دنیا میں اپنی قدرت سے ہر کچے پکے مکان میں کلمے کو اور ایمان کو زندہ فرما دے ذریعہ بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما لے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے ہماری سستی اور سسکائی کو دور فرما دے اللہ ہمارے اپنے دلوں میں بھی دین کے مٹنے کا درد و غم پیدا فرما دے ہماری اپنی آنکھوں کے آنسو کو اے اللہ دنیا سے ہٹا کر کے دین کے لیے بہنے والا بنا دے امام الانبیاء والے درد و غم کا کچھ حصہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے امت کی بے دینی کو ختم فرما دے امت کی جہالت کو علم کی روشنی سے بدل دے اللہ امت کے اندر 100% دین کو زندہ فرما دے 100% حلال پر امت کو کھڑا فرما دے اپنی منہیات اور منکرات اور فواحش سے امت کی اللہ حفاظت فرما لے اللہ اس محنت کی برکت سے سوا اے اللہ امت کے ہر فرد کو 100% اتباع سنت پر اے اللہ کھڑا فرما دے غیروں کے طریقوں کی نفرت دلوں میں ڈال دیجئے غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین ہر فرد امت کے دلوں میں پیدا فرما دے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کا شوق عشق اے اللہ اس کو زندگیوں میں برتنے کا شوق اور ولولہ ہر امتی کے دل میں پیدا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے ہماری شرکت کو قبول فرما لے اللہ جیسے ایمان کی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس ایمان کی نعمت پر ہی ہمارا خاتمہ بھی مقدر فرما دے دنیا سے اسلام کے ساتھ جانا ہم سب کے لیے آسان فرما دے اپنے راستے میں اللہ عافیت کے ساتھ قبول فرما لے اللہ دنیا بھی بہترین بنا دے آخرت بھی بہترین بنا دے اللہ دنیا کے مسائل کو حل فرما دے آخرت کے مسائل سے حفاظت فرما لے قبر کی زندگی کو آسان فرما دے اللہ امت کے تمام بیماروں کو اپنی قدرت سے شفا عطا فرما دے امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے ہم سب کا اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما دے اللہ ہمارے بڑوں کو صحابہ کے بڑوں کا اور ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کا اور ہماری مستورات کو صحابہ کی مستورات کا نمونہ بنا دیجئے اس محنت کے ذریعے سے ہماری مسجدوں کو 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر اللہ عافیت کے ساتھ کھڑا فرما دے ہماری بستیوں کو صحابہ کی بستیوں کے طرز پر اللہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد فرما دے اللہ نکلنے والی جماعتوں کو بے انتہا قبول فرما لے جو نکلے ہوئے ہیں ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما لے اللہ کون کس قربانی کے ساتھ چل رہا ہے اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اللہ کسی کی قربانی تو آپ کے یہاں قبول ہوگی کسی کا نکلنا تو آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ کسی کے جان اور مال کا کھپانا یا آپ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اللہ اس مقبول بندے کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی اور پورے مجمع کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اللہ نکلنے والوں کی جان اور مال میں
خوب برکت عطا فرما دے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی بہترین حفاظت کا انتظام فرما دے، ان کی چیزوں کی حفاظت کا انتظام فرما دے، ان کی بہترین تربیت فرما دے، ان کے نکلنے کو، ان کے اندر ایمان اور یقین کے بڑھنے کا، اور ان کی زندگیوں میں سنتوں کے آنے کا، اور ان کے نکلنے کو امت کے ارتداد سے نکلنے کا ذریعہ فرما دے۔ اللہ ہمارے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے اے اللہ اس میں محنت کرنے والوں نے بہت محنتیں کی ہے، قربانی دینے والوں نے جانی مالی اعتبار سے قربانیاں دی ہے، لوگوں نے اپنے اوقات فارغ کیے ہیں۔ اے اللہ ٹھنڈی کے اس موسم میں اے اللہ آپ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اے اللہ اپنا جان اور مال کھپایا ہے، اللہ اسے قبول فرما کر کے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ اس خیر کو ان کی نسلوں میں جاری اور ساری فرما دے، اس کا بہترین بدلہ دنیا میں عطا فرما دے، آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما دے، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما لے اللہ، دنیا اور آخرت میں اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرما دے اللہ۔ آپ بڑے ذرہ نواز ہے، ایک بندے کے اخلاص سے درخت کاٹنے پر آپ نے مغفرت کر دی، ایک فاحشہ عورت کے کتے کو پانی پلانے پر آپ نے معاف کر دیا اللہ۔ آپ بندوں کی نعمت میں اے اللہ نیکیوں کے بڑے قدردان ہیں اللہ، ہم نہیں کہتے ہماری نیکیاں آپ کی بارگاہ کے لائق ہے، اے اللہ جو بھی ہے ہماری درخواست ہے اسی کو قبول فرما لے، آئندہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ جنہوں نے جس اعتبار سے خدمت کی ہے ہر ایک کو اے اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دے، کھانا بنانے والوں کو، پنڈال باندھنے والوں کو، گڑھا کھودنے والوں کو، برتن دھونے والوں کو، چٹائیاں بچھانے اٹھانے والوں کو، ہر ایک کو قبول فرما لے اے اللہ، ہر ایک کو اے اللہ دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ہر ایک کی جائز تمنا اور حاجتوں کو پورا فرما دے، حاضرین مجلس کی اے اللہ شرکت کو بے انتہا قبول فرما لے اللہ۔ جو جس لائن سے پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، مقروضین کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما دے، محروسین کی رہائی کے فیصلے فرما دے، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ۔ یہ بعض گھڑیاں ہیں دعاؤں کی قبولیت کی ہے اللہ، ہر ایک کے سینوں میں حاجتیں ہیں، وہ آپ ہی سے وابستہ ہے، آپ ہی اس کو پورا کرنے والے ہیں، فضل فرما کر کرم فرما کر ہر ایک کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ پورا فرما دے اللہ۔ آپ کے خزانے لامحدود ہے، آپ ساری انسانیت کو دینے پر آ جائیں گے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی اللہ۔ عافیت کے ساتھ نواز دینے کے فیصلے فرما دے اللہ۔ آپ ہی تو ہیں جو مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اللہ۔ آپ ہی تو ہے جو مانگنے کے لیے آسمانوں میں اعلان کرواتے ہیں اللہ۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں آپ کا در اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے، 24 گھنٹے آپ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ، آپ اپنے بندوں کو نوازتے رہتے ہیں اور نوازنے کے لیے تیار ہیں مولا کریم۔ آپ کے جیسا سخی اور آپ کے جیسا دینے والا اور آپ کے جیسے نوازنے والا اللہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے اللہ۔ آپ نے ہم جیسے کنجوسوں سے کہا ہے اپنے گھر آنے والوں کو مت دھتکارو، اما السائل فلا تنہر، تمہارے گھر سوالی آئے اس کے ساتھ جھڑکی کا معاملہ اور سختی کا معاملہ مت کرو اللہ۔ ہم بھی آپ کے در پر آئے ہوئے ہیں، ہم بھی آپ کے گھر کے سوالی ہیں، ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمیں نہ دھتکاریے، آپ ہمیں واپس نہ بھیجیے اللہ۔ مغفرت کے ساتھ ہمیں واپس لوٹائیے، اپنی رضا کے ساتھ واپس لوٹائیے اللہ، اپنی رضا کے ساتھ ہمیں آپ واپس کیجئے اللہ۔ ہماری اپنی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بے انتہا قبول فرما لیجئے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی اذان ہوگی اور انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی، جلدی سے ضرورتوں سے فارغ ہونے اور صفوں میں